بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا، تم دور چلے جاؤ۔ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحابہ کرام دور چلے گئے۔ سورج لمحہ با لمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اطہر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر رات چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ جسارت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخور اور سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہا، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور اب بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے
چلیں، ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے گا۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خداوند جبار نے ہمیں آپ فرمان کی تعمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں اور ان کا اس دنیا میں کہیں نام و نشان باقی نہ رہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور ہم اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی و ذلت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکالیف اٹھائیں اور صدمے برداشت